حق سچ بات کے سامعین، السلام علیکم۔ آج میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں کسی خاص موضوع پہ بات کروں گا، کیونکہ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش داتا حضور سرکار کا عرس شروع ہے 979واں۔ تمام لاہور پاکستان کی توجہ کا مرکز اب داتا حضور سرکار کا وہی دربار ہے۔ ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے، کوئی دھمال ڈال رہا ہے اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ لیکن میں آج آپ سے صرف یہ شیئر کروں گا کچھ خاص باتیں کہ داتا حضور سرکار کیا فرماتے ہیں اور ہم لوگوں سے کیا چاہتے ہیں۔ ان کی کچھ باتیں ہو سکتا ہے یہ ہمارے دل میں، ہمارے اندر کو یہ کلک کر جائیں، کوئی ایک بھی بات، تو ہمیں اس کا آنے والی زندگی میں اس کا فائدہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ داتا حضور سرکار کشف الوجوہ میں فرماتے ہیں کہ توفیق اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہر بندہ کو اللہ پاک سے توفیق اور مدد طلب کرنی چاہیے۔ در حقیقت بندہ کا اللہ کے سوا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے جو امور خیر میں اس کی مدد اور نصرت کرے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ توفیق کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کے اعمال کے درست اور صحیح ہونے میں اللہ پاک کی تائید اس کے فعل و خیر سے موافقت کرے۔ بزرگان دین کی ایک جماعت نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کے وقت جو قدرت بندہ استعمال کرتا ہے اس قدرت کا نام توفیق ہے۔ بندہ جب اللہ پاک کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے توفیق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی خیر اور کیسی نصیحت ہے سرکار کی۔ یعنی کہ کیا بات ہے کہ توفیق کے بغیر انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑی عنایت ہے۔ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ مشکل کا حل اور مشکل کی پہچان سوائے علم کے نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ علم پہ اتنا زور ہے، سرکار مطلب توجہ دے رہے ہیں ہمیں کہ بھئی اس طرف دیکھو کہ بغیر علم کے ہم جان ہی نہیں سکتے کہ ہمیں کیا مشکل ہے اور اس کا حل کیسے نکلے گا۔ اور حجاب کے بارے میں آپ نے یہی مطلب بڑے دبے لفظوں میں کہہ لیں کہ فرمایا کہ دو طرح کے حجاب ہیں۔ ایک حجاب رینی ہے جو کبھی بھی دور نہیں ہوتا، اور دوسرا حجاب غینی ہے، یہ جلد دور ہو جاتا ہے۔ دادا سرکار نے کشف الوجوہ میں اس کے بارے میں اس طرح فرمایا ہے کہ حجاب یعنی کہ حجاب رینی جسے حجاب ذاتی بھی کہتے ہیں، اس کی مثال پتھر کی سی ہے۔ سارے کاریگر مل کر بھی اسے شیشہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ تاریکی اور سیاہی اس پتھر میں اصلی اور خمیر کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ حجاب عینی جسے صفتی کہتے ہیں، یعنی صفت سے نکلا ہے لفظ، اس کی مثال یہ ہے جیسے زنگ آلودہ شیشہ، جب کاریگر اسے صاف کرتے ہیں تو وہ جلد صاف و شفاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی تاریکی اور سیاہی وقتی اور عارضی ہوتی ہے۔ یعنی کہ سرکار کے کہنے کا مقصد جو حجابات ہیں انسان اور اللہ کے درمیان، یہ ان کے مطلب تھوڑی سی انہوں نے حقیقت بیان فرمائی۔ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے ہم سب پہ، اور جتنے بھی ایسے حجاب ہیں جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان بندے کی طرف سے ہیں، اللہ پاک انہیں دور فرما دے اور اپنی رحمت سے وہ
حقیقت دکھا دے کہ جس کے بعد انسان کو دنیا اور دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی زندگی بالکل اچھی نہیں لگتی، بے معنی ہو جاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام جہان پردے کی تحقیق کے راز سے بے خبر ہے، سوائے اللہ پاک کے اولیاء کرام اور مقربین کے، کہ یہ حضرات تحقیق کے راز سے واقف ہیں۔ ہمارے آقا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان کی گئی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اور خدائے پاک نے ہر کسی کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس طریق کو اس پر آسان کر دیا ہے۔ یعنی کہ سرکار فرماتے ہیں کہ دوزک کے دروازے کی چابی نفس کی خواہشات کے حصول کے سوا نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ خواہشات کے حصول کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں کہ بس میری خواہشات پوری ہونی چاہیے، ان کی منزل دنیا میں تو کامیابی ہو سکتی ہے لیکن آخرت میں جہنم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس میں نفسانی خواہش شامل ہو جاتی ہے تو اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے، دل سیدھے اور درست راستے سے ہٹ کر ٹیڑھے راستے پر چل پڑتا ہے۔ حالات کی اصلاح اور بہتری اللہ پاک کے سپرد کرنی چاہیے، بس بندے کو چاہیے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک سے ایک تعلق جوڑ لے، یعنی استخارہ کر لے، تاکہ اللہ پاک اسے ہر قسم کے خطرات، خرابیوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اور آخر میں داتا حضور سرکار کی جو انہوں نے دعا فرمائی ہے اسی کے ساتھ ختم کریں گے کہ داتا حضور سرکار دعا میں فرماتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کاموں میں ہمارے لیے درستگی فرما۔ سب تعریفیں اللہ پاک تیرے لیے ہیں کہ تو نے اپنے اولیاء اللہ پر اپنی بادشاہی کے مخفی خزانے کھول دیے اور اپنے پاک بندوں کے لیے اپنی عظمت اور بزرگی کے مخفی راز عیاں کر دیے۔ جس نے اپنے محبوبوں کا خون اپنی عظمت کی تلوار سے بہایا اور عارفوں کے دلوں کو اپنے وصال کی شراب چکھائی، وہی ذات کی بے نیازی اور بزرگی کے انوار کے ادراک سے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا، اور وہی اپنے اسما کو پھیلا کر یعنی ان کے اسرار اور رموز سے آگاہ فرما کر روحوں کو اپنی معرفت و پہچان سے رفت اور بلندی عطا کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ کے صحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر ہمیشہ درود و سلام نازل ہوتے رہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔